السلام علیکم، ویلکم ٹو آور چینل الشفا آئی کیئر، اور ہماری پوڈ کاسٹ سیریز کے ایک نئے ایپیسوڈ میں آپ سب کو ویلکم۔ آج ہمیں جوائن کیا ہوا ہے سر ڈاکٹر منظور حسین ملک صاحب نے۔ تو جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری یہ ایک سیریز چل رہی ہے پوڈ کاسٹ کی، جس میں ہم پریکٹیکل کوسچنس جو ہوتے ہیں پیشنٹس کے، لوگوں کے، ان کو کلیئر کرتے ہیں۔ تو سر ہمیں جو ہے وہ ہم سر سے کوسچنس کریں گے آج، اور سر بھی ہمیں انشاءاللہ جو ہے وہ اویئرنیس دیں گے کافی چیزوں پہ۔ تو سر تھینک یو سو مچ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا ہے، اور ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو سر سب سے پہلے جو ہے وہ آپ ہمیں یہ بتائیں گے کہ جو بچے ہوتے ہیں، بیسیکلی بچے جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ بتا نہیں سکتے ہیں صحیح طرح سے، تو یہ پیرنٹس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان کو جو ہے وہ ان کی جو سائنس ہیں، جو ان کی ایکٹیویٹیز ہیں، ان کو نوٹ کریں اور جو ہے پک کریں کہ ہمارا بچہ کس طرح ایکٹ کر رہا ہے۔ تو آپ کیا پیرنٹس کو ایڈوائز کریں گے کہ کون سی ایسی سمٹمز ہوتی ہیں جن کو وہ فوری پک کریں اور فوری جو ہے وہ آنکھوں کا ان کا معائنہ کروائیں، اور کیا آپ اس بارے میں ایڈوائز کرنا چاہیں گے پیرنٹس کو؟ کچھ ایسے سائنز ہوتے ہیں جن کو اکثر پیرنٹس بھی اگنور کر دیتے ہیں، اور جب پتہ چلتا ہے تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ ویلکم میم صاحبہ، بالکل بہت اچھے کوشچنز ہیں آپ کے، بہت پریکٹیکل اور بہت یوزفل۔ اگر ان پوائنٹس کو پیرنٹس کو سکھا دیا جائے، بتا دیا جائے، اویئرنیس دے دی جائے، تو اس سے بہت سارے بچوں کی جو نظر ضائع ہوتی ہے یا امبلائپیا اور لیزیائی ہو جاتی ہیں، ان سے ہم ٹائملی علاج کر کے اس سے ہم بچ سکتے ہیں۔ تو اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ پیرنٹس کو خیال رکھنا چاہیے اور اس کو اگنور نہیں کرنا چاہیے۔ مثلاً ایک تو یہ ہے کہ بچہ جب چیزوں کو دیکھتا ہے تو بہت قریب سے دیکھتا ہے، ٹی وی کے پاس جا کے بیٹھتا ہے، تو پیرنٹس کو اگنور نہیں کرنا چاہیے کہ اس کا کوئی نظر کا مسئلہ ہے یا کیا ہے۔ بعض اوقات بچہ آنکھوں کو رب کرتا ہے، آنکھوں کو بار بار جھپکتا ہے۔ اس طرح کی کنڈیشن جو ہے وہ عام طور پر ریفریکٹیو ایرر کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ تو پیرنٹس اگر اس کو ٹائملی دکھا دیتے ہیں تو اس کا علاج ہو جاتا ہے۔ تو ایک تو آئنک کا نمبر جو لگنا وہ لگ جاتا ہے۔ دوسرا، ان کیسز میں ایک آنکھ بعض اوقات کمزور ہوتی ہے، ایک نارمل ہوتی ہے، جسے ہم لیزی آئی کہتے ہیں یا امبلائپیا کہتے ہیں۔ وہ اگر ہم اسی ایج میں اس کو ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں امبلائپیا کو، تو اس کا بہتر علاج کر سکتے ہیں۔ اگر امبلائپیا کو ہم اگنور کرتے ہیں یا کبھی بچے کو چیک ہی نہیں کیا اور بچہ 10-12 سال کا ہو جاتا ہے، اس وقت بعد میں پھر اس کو امبلائپیا کو ٹریٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے، بعض اوقات ناممکن ہو جاتا ہے۔ تو امبلائپیا ٹریٹ کرنے کے لیے بھی یہی ہے کہ بچوں میں ہی ہم بیماری کو پکڑ لیں، ان کی نظر کی کمزوری کو اگر چیک کر لیں اور اس کا علاج کرا لیں، اس کا بر وقت عینک لگوا لیں، اور اگر پیچنگ ضرورت ہے امبلائپیا میں تو وہ کر لیں، تو اس سے نظر بچوں کی قائم رہتی ہے اور امپروو ہو سکتی ہے۔ اسی طرح سکولز میں بھی چاہیے ٹیچرز کو کہ جب ان کے پاس چھوٹے بچے جاتے ہیں پری اسکول میں، 4-5 ایئرس کی ایج میں، 3 ایئر میں آج کل پری اسکول میں چلے جاتے ہیں، تو ٹیچرز کو چاہیے کہ ایسے بچے جن کو دیکھنے میں ڈیفیکلٹی ہو رہی ہے، جو دور بیٹھ کے وہ چیزوں کو نہیں دیکھ پا رہے، یا بلیک بورڈ ان کو وائٹ بورڈ نظر نہیں آ رہا، تو ان کو چاہیے کہ وہ پیرنٹس کو بتائیں تاکہ پیرنٹس ان بچوں کا چیک اپ کرائیں۔ بہتر تو یہ ہوتا کہ سکول میں کوئی سسٹم ہو، سکول والے اس کو وہیں ان کو چیک کرا دیں یا آگے ریفرل ہو جیسے وہ کر لیں۔ پر ہر ٹیچر کو چاہیے کہ اس بات کا خیال کرے اور ان بچوں کو ڈیٹیکٹ کرے۔ دوسری جو اہم بات ہے وہ اس سے بھی زیادہ اہم جو یہ ہے کہ بچہ سیکوینٹنگ ہوتا ہے۔ بچے کا 2-3 سال کی ایج میں بعض اوقات سیکوینٹ شروع ہوتا ہے۔ اسکول میں آتا ہے، ٹیچر کو نوٹ ہوتا ہے، ٹیچر دیکھتی ہے پہلے بچہ ٹھیک تھا اور اب سیکوینٹ کر رہی ہے، یا پہلے سے سیکوینٹ تھا۔ جب پیرنٹس دیکھتے ہیں کہ آنکھ جو ہے ایک پھر رہی ہے، تو یہ بہت امپارٹنٹ سائن ہے۔ اس کو پیرنٹس کو بھی نہیں اگنور کرنا چاہیے اور ٹیچرس کو بھی نہیں۔ تو یہ اتنا امپارٹنٹ ہے جس کی اہمیت کا آپ اندازہ یہ لگائیں گے کہ اس میں ہم نے کئی بچے دیکھے ہیں کہ ایک بچے کی ہسٹری تو مجھے معلوم ہے کہ اس کو وہ ہاسپٹل میں جاتا رہا ہے، بچے کو سیکوینٹ تھا، انہوں نے کہا کہ بچہ بڑا ہوگا، اس کو عینک کا نمبر لگے گا، کسی نے غور کر کے نہیں دیکھا، اس کو پردہ نہیں دیکھا۔ اس بچے کو جب 7-8 سال کا ہو گیا تو اس کو ریٹینوبلاسٹوما واضح طور پر نظر آنا شروع ہوگا، وائٹ پیپل کے طور پر۔
रेटिनोब्लास्टोमा क्या है? बच्चों में एक कैंसर है जो आँख के पर्दे के रेटिना के ऊपर के से इराइज करता है। तो वो शुरू में बहुत छोटा होता है, वो पता नहीं चलता, नज़र नहीं आता पेरेंट्स को भी, और डॉक्टर भी देखता है तो दवाई डाल कर चेक करेगा तो फिर पता चलेगा। उसका इनिशियल साइन जो होता है कि आँख उस बच्चे की टेढ़ी हो रही है। अब आँख टेढ़ी हुई, पेरेंट डॉक्टर के पास भी ले गए, डॉक्टर साहब ने देखा कि बाज़ाहिर कुछ नहीं है, प्यूपल डायलेट नहीं किया, चेक नहीं किया, और वो इग्नोर हो गया। अब 2-3 साल बाद वो अंदर वाइट प्यूपल के तौर पर प्यूपल के अंदर वाइटनेस नज़र आई। पेरेंट्स फिर ले गए डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास जब ले गए तो उन्होंने डायग्नोज किया ये तो रेटिनोब्लास्टोमा है। अब रेटिनोब्लास्टोमा इतना फैल चुका होता है, बाज़ औक़ात अक्सर जो हमारे पास केस आते हैं ऐसे होता है, वो इतना फैल चुका होता है कि हमें फिर उस वक्त उसको आँख को ज़ाया करना पड़ता है, क्योंकि वो एक कैंसर टाइप होता है। तो उस इसलिए ज़रूरी होता है कि अगर आँख बच्चे की स्क्वेंट कर रही है, टेढ़ापन ज़ाहिर हो रहा है, तो फ़ौरन उसको अच्छे डॉक्टर को दिखाएं और डॉक्टर को रिक्वेस्ट करें कि उसका थारो चेकअप करें, पुतली फैलाएं, साइक्लोपेलेजिक रिफ्रैक्शन करें, उसका प्रॉपर पर्दा देखें, और रिफ्रैक्शन बनती है तो रिफ्रैक्शन करें, ताकि कोई ऐसी चीज़ इग्नोर ना हो जो कि कल कला मसले का बायस बने। तो एक तो अहम बात ये है। दूसरी जो बात है वो ये है कि समटाइम बच्चों में कैटरेक्ट होता है, वो भी वाइट पीपल के तौर पर नज़र आता है, लेकिन शुरू में वो कैटरेक्ट थोड़ा होता है। ये कैटरेक्ट पैदाइशी होते हैं, लेकिन वो लेट ज़ाहिर होते हैं, शुरू में बहुत कम होते हैं, लेकिन जैसे एज होती है चंद महीने में या साल में, वो फिर कैटरेक्ट वाज़ेह होना शुरू हो जाता है। लेकिन इब्तदाई तौर पर आँख स्क्विंट होती है, स्क्विंट करती है, टेढ़ी होती है, और उसमें वो यानी इलामत ज़ाहिर होना शुरू हो रही होती है। अगर हम उसको वेल टाइम देख लेंगे तो उसका इलाज करेंगे, उसका मोतिया का इलाज जो होता है, लेंस डल जाता है, तो उस वक्त फिर अम्बलाइपिया नहीं होगा, आँख लेज़ी नहीं होगी। अगर एक आँख में मोतिया है, दूसरे में कम है, और हमने उसका इलाज बर वक्त नहीं किया, तो जो आँख नॉन सीइंग है या कम देख रही है वो लेज़ी हो जाती है, दूसरी आँख नेचुरली वो डोमिनेट हो जाती है, और जो आँख लेज़ी है, कम देखती है, वो अम्बलाइपिक और लेज़ी हो जाती है। अब लेज़ी होने का इलाज ही ये है कि हम उस बीमारी को, उस मोतिया को, या जो भी कंडीशन है उसका इलाज करें बर वक्त, ताकि उसको बहाल करें और इसको दूसरी आँख के मुकाबले में इसको ले आएँ। और फिर हम ये कहते हैं कि जो डोमिनेंट आँख है उसको 3 घंटे 2 घंटे हम पैच करें, ताकि ये जो कमज़ोर आँख है ये उसकी नज़र डेवलप हो, इसको चांस मिले, ये देखे और इसके उसके बराबरी में आए। तो ये सारी चीज़ें तभी मुमकिन है अगर हम बीमारी को वेल टाइम डायग्नोज करेंगे, चेक करेंगे, पिक करेंगे। पेरेंट्स अगर पिक करेंगे, डॉक्टर साहब के पास ले जाएंगे, अच्छे सर्जन के पास, अच्छे डॉक्टर के पास, वो चेक करेंगे और उसके इलाज शुरू करेंगे, तो ये चीज़ें टाइम पर रिकवर हो जाती हैं। दूसरी ये वजह होती है समटाइम स्क्विंट है, उसमें ऐसी कोई वजह नहीं है, वो सिर्फ यह रिफ्रैक्टिव एरर है, ऐनक का नंबर लगना है। वो भी अगर ऐनक का नंबर हम लग जाता है इसी एज में तो आंखें सीधी हो जाती हैं। एक तो ये है कि उसका नज़र बच्चे की बहाल हो जाती है, अम्बलाइपिया ट्रीटमेंट हो सकता है, और आंखों की करेक्शन हो जाती है, सीधी हो जाती है, स्क्विंट करेक्शन हो जाती है। और बच्चों में स्क्विंट करेक्शन इसलिए अहम है 2-3 साल की एज में कि इस एज में बाइनोकुलर सिंगल विजन डेवलप हो होती है। दोनों आँखों की नज़र इकट्ठा जब देखती है तो तस्वीर दिमाग में इकट्ठी बनती है, इसको हम कहते हैं बाइनोकुलर सिंगल विजन। तो दोनों आँखों के देखने की सलाहियत बाइनोकुलर सिंगल विजन के साथ इतनी मजबूत और बेहतर होती है कि जिसकी वजह से हम चीज़ों को 3 डायमेंशन में देख सकते हैं, उसकी डेप्थ, उसकी गहराई, उसकी शार्पनेस, उसका कंट्रास्ट, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उसकी खूबियाँ हैं, वो हम तभी अचीव करेंगे अगर हमारी बाइनोकुलर सिंगल विजन डेवलप हो चुकी है। तो अगर वो बचपन से हमने उसको इकट्ठा नहीं किया, नज़र को, आंखें टेढ़ी रह गई, आँख एक कमज़ोर है, दूसरी नॉर्मल है और टेढ़ापन है, और इस एज में हमने करेक्शन नहीं की, तो बड़ी एज में हम उसकी कॉस्मेटिक करेक्शन तो कर लेंगे, लेकिन जो आँखों की इकट्ठे देखने की ताकत है वो डेवलप नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें हम बचपन में कर सकते हैं। यही गुजारिश है
کہ جب اگر پیرنٹس بچوں کو دیکھتے ہیں اس طرح کا سائن کہ آنکھ کا ٹیڑھا ہونا یا آنکھ کے اندر پتری کے اندر کوئی وائٹ سپاٹ نظر آ رہا ہے یا بچہ ٹی وی کے قریب جا کے بیٹھتا ہے، تو ان چیزوں کو آپ ٹائملی نوٹ کریں اور ڈاکٹر کو چیک کرائیں تاکہ دیکھیں کوئی ایسی وجہ تو نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے بچہ جو ہے یہ سائن اور یہ علامات شو کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری اور وجوہات بھی ہیں، مثلا بچوں میں بعض اوقات چوٹ کی وجہ سے پردہ اکھڑ گیا ہے، یا بعض اوقات کو پیدائشی بیماریاں ہیں، ریٹینا کی ویسکولر ڈیزیزز ہیں، وہ پیدائشی ہوتی ہیں، سم کورس ڈیزیز ہے اس طرح کی، تو وہ پیدائشی طور پر موجود ہوتی ہے۔ تو اس کو بھی اگر بچہ تو نہیں بتائے گا، ظاہر ہے وہ علامات سے ظاہر ہوں گی، آنکھ ٹیڑھی ہو گئی ہے، سپنٹ کر رہی ہے، یا بچہ ایک آنکھ کو بند کر لیتا ہے دوسری سے دیکھتا ہے، یہ وہ علامات ہیں جس کو پیرنٹس پہلے دیکھیں گے یا ٹیچر دیکھے گا، تو اس کو پھر اگنور نہیں کرنا چاہیے، اس کو پراپر اچھے ڈاکٹر کو چیک کرائیں، اس کا معائنہ کروائیں، اور اس کا جو علاج پھر ڈاکٹر صاحبان سجیسٹ کریں اس کا بر وقت علاج کرنا چاہیے۔ یہ اہم علامات میں نے بتائی ہیں موٹی موٹی، جو کہ عام طور پر کامنلی پیش آتی ہیں، اس کو اگر آپ لوگ احتیاط کریں گے، پیرنٹس خیال کریں گے، تو اس سے یہ ہے کہ بچوں کی نظر محفوظ ہو سکتی ہے۔ اور بعض اوقات اچھا ایون ریٹینوبلاسٹوما جو ہے وہ جب چھوٹا ہوتا ہے، دانے بہت مائکروسکوپک یا میکرو بھی ہو چھوٹا، اس وقت اس کا ٹریٹمنٹ ہو جاتا ہے، اس کی لیزر ٹریٹمنٹ ہے، اس کو ہم ادھر ہی جلا سکتے ہیں، اور باقی نظر بچ جاتی ہے۔ تو اگر ہم اس کو ڈیلے کرتے ہیں تو پھر وہ مسئلہ بن جاتا ہے، اور الٹیمیٹلی پھر مشکل ہوتی ہے، اور پھر آنکھ ہمیں بعض کو ضائع کرنی پڑتی ہے۔ ہر ایک چیز کا ٹائملی علاج تقریباً موجود ہے، لیکن اس کو اگر اگنور کریں گے تو بعد میں مشکلات ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے سر، تھینک یو۔ اچھا، آپ نے ابھی ایک مینشن چیز کی ہے کہ بچوں میں سفید موتیا ہوتا ہے، جو 1 سال سے کم عمر کے بچے ہوتے ہیں، تو ان میں بیسیکلی آپ ہمیں یہ بتائیں گے کہ جو لینس امپلانٹ کرنا ہوتا ہے، آرٹیفیشیل لینس جو ہوتا ہے موتیا کی صفائی کے بعد، وہ کب کروانا چاہیے؟ اور اکثر جو ہے وہ پیرنٹس بھی اس چیز کو اگنور کر دیتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس دوبارہ آپریشن کے بعد وزٹ نہیں کرتے ہیں، تو وہ پھر الٹیمیٹلی وہی لیزی آئی کی طرف جو ہے وہ چلا جاتا ہے۔ تو آپ ہمیں بتائیں گے کہ لینس جو ہے وہ کب امپلانٹ کرانا چاہیے؟ اگر لینس امپلانٹ نہیں ہو سکتا تو کیا اس کا فردر ہمیں احتیاط کیا کرنی چاہیے کہ لیزی آئی میں آئی جو ہے وہ کنورٹ نہ ہو؟ ہاں جی، بچوں میں موتیا جو ہے وہ پیدائشی طور پر بعض کا ہوتا ہے، بعض کا بچہ پیدا ہوتے ہی ہمیں نظر آ جاتا ہے کہ پیوپل میں وائٹ سپاٹ نظر آ رہا ہے، ہم چیک کرتے ہیں تو ہم بتاتے ہیں کہ سفید موتیا ہے۔ بعض اوقات سیمیٹریکل ہوتا ہے، دونوں سائڈ پہ ایکول ہوتا ہے، بعض اوقات ایک سائڈ پہ وائٹنس زیادہ ہے، موتیا زیادہ ہے، دوسری طرف کم ہے، تو ظاہر ہے جس طرف زیادہ ہے اس طرف نظر بچے کو بہت کم آ رہا ہوتا ہے، صرف لائٹ نظر آ رہی ہوتی ہے، تو اس کو ہمیں یہی چاہتے ہیں کہ ہم اس موتیا کا علاج کریں، آپریشن کریں، اس کو صاف کریں، تاکہ وہ آنکھ بھی دیکھے اور دوسری آنکھ کا مقابلے میں وہ امبلیپک نہ ہو جائے، لیزی نہ ہو جائے۔ تو اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ ٹائملی اس کا علاج کیا جائے۔ ایون 2 مہینے کا ہے، 3 مہینے کا بچہ اگر دونوں طرف بھی ہے یا ایک طرف زیادہ ہے تو اس کا آپریشن کرتے ہیں، آپریشن کرنا چاہیے، لیکن ہم 1 سال سے پہلے بچوں میں موتیا کا آپریشن جب کرتے ہیں تو اس میں لینز نہیں ڈالتے، کیونکہ آنکھ تھوڑی سی چھوٹی ہوتی ہے، اور مختلف فیکٹرز کی وجہ سے ہم چاہتے ہیں کہ آنکھ نارمل ہو جائے سائز میں، اور اس کے بعد پھر عام طور پر 1 سال کی ایج کے بعد اگر موتیا ہے تو ہم اس میں لینز ڈالتے ہیں۔ اگر اس سال سے پہلے والے بچے ہیں اس میں ہم لینز نہیں ڈالتے تو ہمیں اس میں پھر اینک کا نمبر لگانا پڑتا ہے۔ ان بچوں کا نمبر عام طور پر 14 +14 +16 یا +12 ہو سکتا ہے، وہ ہم ان کا ریفریکشن کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد ان بچوں کو اینک ایڈوائز کرتے ہیں۔ اگر ایک آنکھ دیکھ رہی ہے، دوسری طرف اگر ایک سائڈ کا ہے تو اس میں بعض اوقات ہمیں کنٹیکٹ لینز لگانا پڑتا ہے بچوں پہ، اگر ایک آنکھ کا کیٹریکٹ ہے تو۔ اگر ہم اس کو اگنور کریں گے، آپریشن نہیں کریں گے، تب بھی امبلیپک ہو جائے گی، اور آپریشن کی کوئی دوسری کمپلیکیشن ہو سکتی ہے نہ کرنے کی، یا آپریشن کرتے ہیں اور اس کو اگنور کر دیتے ہیں تو وہ بھی اچھی بات نہیں ہے، آنکھ امبلیپک ہو جائے گی۔ اس لیے اس کو ہم نے اینک کا نمبر دینا ہے، اگر دونوں سائڈ کا ہے موتیا کی صفائی آپریشن ہو چکا ہے،
یا پھر ہمیں اس کے لیے کنٹیکٹ لینس ایڈوائز کرنا پڑتا ہے. ایک آنکھ کا اگر موتیا آپریشن ہو چکا ہے تو اس بچے کو پھر ہم کنٹیکٹ لینس لگا دیتے ہیں تاکہ دونوں آنکھیں برابر دیکھیں اور وہ آنکھ ویک نہ ہو. اور 1 سال کی ایج کے بعد پھر ہم ان کا لینس اگر آتا ہے تو لینس ہی شروع میں ڈالتے ہیں. اچھا، جن کے لینس نہیں ڈالا ہوتا اس کو پھر ہم 3-4 سال کی ایج میں دوبارہ اسیس کر کے اس کو پھر سیکنڈری لینس امپلانٹ ہو سکتا ہے کہ دوبارہ ہم لینس ڈالتے ہیں 3-4 سال کی ایج کے بعد. تو یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ ہمیں کیا اس کا بچوں میں کیا احتیاط کرنی چاہیے پیدائشی موتیا میں. اور دوسری جو اہم بات یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں بچہ چھوٹا ہے، اور عام لوگ کو ایک سے عام ڈاکٹر ان کو کہتے ہیں کہ بچہ بڑا ہوگا پھر آپریشن کرانا آپ. تو ہوتا یہ ہے کہ ہمارے پاس بچے پیرنٹس لیٹ آتے ہیں اور کئی سالوں سے بچے کو موتیا ہوتا ہے، وہ ہمارے پاس لیٹ آتے ہیں اور آپریشن لیٹ کراتے ہیں کہ ہمیں ڈاکٹر نے کہا تھا کہ جلدی نہ کرانا، ابھی بچہ بڑا ہوگا تو پھر کرانا. وہ بھی غلط بات ہے. اسی طرح ایون دوسری بیماریاں جو ہیں، ایون سیکوینٹ کا بھی ایسے کہتے ہیں کہ بچہ چھوٹا ہے بھی نہ کراؤ. ایون گلاکوما کے کیسز بھی آتے ہیں بچوں میں، تو ان کا کالا موتیا کے ان میں کو بھی یہ کہتے ہیں کہ بچہ ابھی چھوٹا ہے ابھی نہ کراؤ، بڑا ہوگا تو پھر کرانا. یہ بہت کامن ایک غلطی ہے جو کہ پیرنٹس کے پارٹ پر ہے کہ وہ کویکس کے پاس جاتے ہیں یا نان پروفیشنل ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، نان کمپیٹنٹ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور پھر نان کمپیٹنٹ ایڈوائز لے کر آتے ہیں جس سے وہ اپنا نقصان کرتے ہیں. کمپیٹنٹ ڈاکٹر کے پاس جائیں، اسپیشلسٹ کے پاس جائیں، اس سے پراپر ایڈوائز لیں اور جو پھر ایڈوائز ہوتی ہے اس پہ آپ اسٹرکٹلی عمل کریں. اچھا، اس کے علاوہ آپ ہمیں بتائیں گے جیسے سمر سیزن چل رہا ہے آج کل، تو جنرل آئی ہیلتھ کے بارے میں بتائیں گے ہمیں کون سی پریکاشنس لینی چاہیے، کیا کرنا چاہیے. جس طرح ہم پاکستان میں تو سمر بہت زیادہ ہاٹ ہے، تو آپ بتائیں گے ہمیں کہ کیا ہمیں پریکاشنس کرنی چاہیے اس کے لیے. بالکل میم صاحبہ، سمر میں ہمارے کئی بیماریاں ایسی ہیں بہت کامن ہوتی ہیں. مثلاً یہ ہے کہ ایک تو سمر سٹارٹ ہوتے ہی الرجی کا سیزن شروع ہو جاتا ہے. الرجی ہمارے علاقے میں بہت کامن ہے، بچوں میں بہت کامن ہے، بڑوں میں بھی ہے. تو الرجی ایک تو بہت کامن کیونکہ ہمارے ایک تو پولوشن ہے، ڈسٹ ہے، ہیٹ زیادہ ہوتی ہے، اور ہمارے زیادہ تر دیہاتی علاقے ہیں اور دیہاتی علاقوں سے زیادہ خراب اب شہر ہو گئے ہیں. اس میں اتنی ڈسٹ پولوشن ہوتی ہے کہ وہ یعنی اب دیہاتوں کے علاوہ شہروں میں بھی پولوشن زیادہ ہونے کی وجہ سے بیماریاں بڑھ گئی ہیں. تو اس لیے الرجی سب سے ٹاپ پر ہے، بہت کامن ہے، اس کا ہم اکثر علاج کرتے رہتے ہیں. اور الرجی میں خاص طور پر بہت پرابلم ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ سٹیرائڈ کا بے تحاشا استعمال. بچوں میں خاص طور پر جب الرجی ہوتی ہے تو لوگ جاتے ہیں عام ڈاکٹر کے پاس، کویکس کے پاس، یا میڈیکل سٹور سے دوائی پکڑ لیتے ہیں. اور اس میں خاص طور پر سٹیرائڈ ہوتے ہیں جو کہ ریلیف دے دیتے ہیں، وقتی ریلیف دیتے ہیں. وہ دوائی اچھی لگتی ہے اور پھر وہ دھڑا دھڑ ڈالتے رہتے ہیں، پیرنٹس ڈالتے رہتے ہیں. تو ہوتا یہ ہے پھر اس سے کہ بچوں میں ایک تو گلاکوما ہو جاتا ہے، کیٹریکٹ بن جاتا ہے، کیریٹوکونس ہو جاتا ہے، کارنیا کی تھننگ ہو جاتی ہے اور کارنیا بلج کرتا ہے. تو یہ کنڈیشنز پھر عام طور پر ہمیں دیکھنے میں آتی ہیں. کئی بچوں کے ہم آپریشن کیے بیٹھے ہیں گلاکوما کے چھوٹی عمر میں سٹیرائڈ کی وجہ سے. سٹیرائڈ انڈیوس گلاکوما کے کئی کیسز کے آپریٹ ہم کر چکے ہیں. وہ چونکہ دوائیاں لے رہے تھے مختلف جگہ سے، کرتے کراتے کسی نے دیکھا ہی نہیں کہ پیچھے گلاکوما بھی ہے. ہمارے پاس چیک کرانے آتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں تو اس کو گلاکوما ہوتا ہے. ایک بچی پچھلے دنوں میں ہم نے پچھلے سال کیا تھا، اس میں ایک آنکھ کی نظر آلموسٹ ڈیمیج تھی، صرف ہینڈ موومنٹ کاؤنٹر فنگر ویژن تھی، دوسری سائڈ کی ویژن اچھی تھی. دونوں کا ہم نے آپریٹ کیا تھا. الحمدللہ وہ بچی ٹھیک ہے. جو نارمل آنکھ تھی اس کی ویژن 6 ہے، جو ہینڈ موومنٹ والی تھی اس کی کاؤنٹر فنگر موجود ہے. تو الحمدللہ وہ نظر بچ گئی اس کی. اسی طرح بہت سارے کیس ہم نے ایسے کیے ہیں جو کہ سٹیرائڈ ڈالنے سے کالا موتیا بن گیا ہے. کچھ کیس ایسے بھی ہیں جو سفید موتیا بن گیا بچوں میں صرف یہ دوائی سٹیرائڈ ڈالنے سے. تو یہ اور پھر اس سے کریٹوکونس کی کیس ہم آتے ہیں اکثر، کیونکہ دوائیں ڈالتے ہیں اور الرجی میں بچے رب کرتے ہیں آنکھوں کو،
تو اس سے پھر کارنیا جو ہے وہ تھن ہو جاتا ہے، کراٹوکونس کے کیسز آتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں، الرجی ایک بہت کامن مسئلہ ہے ہمارا. اس کے لیے ہم یہی ایڈوائز کرتے ہیں کہ پراپر کسی ڈاکٹر کو دکھائیں. سٹیرائڈ کا استعمال اگر کرنا بھی ہے تو انیشلی کرتے ہیں 2-4 دن، ہفتہ 10 دن کر کے. اس کے بعد نان سٹیرائڈ میڈیسن موجود ہیں، وہ ڈالنی چاہیے، وہ سیفر ہیں. اس سے یہ ہے کہ کچھ آپ احتیاط کریں، کچھ آپ دوائی کا سہارا لیں. اس طرح ٹائم پاس کریں گے تو اکثر یہ الرجی بچوں میں چھوڑ جاتی ہے، لیکن کئی سال لگ جاتے ہیں. تو لہٰذا آپ ان احتیاطوں کو عمل میں رکھیں گے تو آپ کی نظر محفوظ رہے گی اور آپ کی تکلیف بھی کم رہے گی. ایک مین چیز تو یہ ہے. اس کے علاوہ شعب چشم کے کیس ہمارے پاس آج کل آ رہے ہیں گرمیوں میں، اور خاص طور پر جب یہ برسات کا موسم شروع ہوتا ہے تو اس کے ساتھ پھر وائرل کنجکٹیوائٹس کے کیسز کافی آتے ہیں، جس کے لیے بھی اگین یہ ہے کہ جو وائرس کی جو آپ کے احتیاطیں ہیں، جو کرونا سکھا گئی ہے ہمیں کہ دور رہیں، اپنے ہاتھ شیک اینڈ نہ کریں، فاصلے پہ بیٹھیں، ایک دوسرے کو بچے ساتھ نہ سوئیں، ٹاول اپنا الگ رکھیں. یہ ساری احتیاطیں وائرل پرابلم میں اگر آپ کریں گے تو یہ بیماری پھیلے گی نہیں، دوسروں کو نہیں لگے گی. اور بچہ جس کو اگر ہے یا بڑا ہے جس کو وائرل کنجکٹیوائٹس، شعب چشم وغیرہ، تو وہ اینک کا استعمال ڈارک گلاسز یوز کریں اور ٹھنڈے ٹکور کریں آنکھ کے اوپر. باقی ڈاکٹر کو دکھا کر علاج کریں تاکہ وہ پراپر آپ کو علاج کرے، کہیں آپ شعب چشم سمجھیں اور کچھ اور نہ ہو. لہٰذا خود ڈائگنوز نہیں کرنا، ڈاکٹر کو دکھا کے علاج کرنا ہے. اس کے علاوہ کنجکٹیوائٹس بھی کامن ہے، عام بیکٹیریل انفیکشن ہو جاتی ہے کیونکہ ڈسٹ وسٹ کی وجہ سے، پولوشن کی وجہ سے بیکٹیریا فضا میں کافی کامن ہوتے ہیں. تو وہ عام بیکٹیریل انفیکشن بھی کافی کیسز آتے ہیں ہمارے پاس، وہ بھی کامن ہے. یہ چند چیزیں ہیں جو گرمیوں میں ہوتی ہیں. اور اس کے علاوہ گرمیوں میں چونکہ ہمارے دیہاتی علاقے ہیں تو اس میں خاص طور پر کئی چیزوں کے ہارویسٹنگ سیزن بھی ہوتے ہیں. خاص طور پر گندم کا ہارویسٹنگ سیزن ہے. دیہاتوں میں بہت علاقے ہیں ہمارے جہاں پہ لیبر، دیہاتی لوگ یہ ہارویسٹنگ کرتے ہیں، گندم کی کٹائی کرتے ہیں. ان دنوں میں ہمارے پاس کارنیل السر کے کیس بہت آتے ہیں. کارنیل السر بیکٹیریل بھی ہوتا ہے اور زیادہ تر فنگل آتا ہے کیونکہ وہ کٹائی کرتے وقت ان کو جو ہے گندم کا کوئی لگ جاتا ہے، تن کا کوئی سٹا پھٹا لگ جاتا ہے ان کو کارنیا پہ، تو اس السر جو ہے وہ ہو جاتا ہے اور ساتھ وہ فنگل ہوتا ہے. تو ویجیٹیبل ٹراما بہت کامن ہے کیونکہ وہ دیہات میں زیادہ کہ کام کرنے والے ہوتے ہیں. تو درختوں کی کوئی ٹہنی یا کٹائی کے وقت کا گندم کا پودے کا کوئی حصہ یا کوئی ایسی چیز لگنے سے وہ انفیکشن ہوتی ہے اور وہ فنگل ہوتی ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ آندھیاں ہیں، آندھیوں کے دوران کوئی ذرہ، کوئی تنکا گر کے آنکھ میں چلا گیا تو اس کے ساتھ بھی انفیکشن ہو جاتی ہے اور وہ بھی زیادہ تر فنگل ہوتے ہیں. اس کے لیے احتیاط یہ ہے کہ ہمیشہ جو لوگ دیہاتوں میں فصلوں میں کام کر رہے ہیں ان کو چاہیے کہ کم از کم پروٹیکٹیو گلاسز لگائیں. عام پروٹیکٹیو خاص نہیں لگاتے تو ڈارک گلاسز لگائیں کوئی، تاکہ ڈائریکٹ آپ کی آنکھ کو کوئی چیز نہ لگے، ٹراما نہ ہو. آندھیوں میں بھی کچھ نہ کچھ اگر اینک لگائی ہوئی ہو، ڈارک گلاس لگائے ہو، اس سے بچت ہو جاتی ہے، آپ کی آنکھ کے اندر کوئی ڈائریکٹ چیز نہیں جاتی. تو یہ خاص طور پر جو لوگ دیہاتوں میں کام کر رہے ہیں، جو موٹر سائیکلوں پہ ہیں، سائیکلوں پر ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنے جو یا تو موٹر سائیکل ہیلمٹ استعمال کریں، پراپر آنکھوں کو ڈھانکیں، اور نہیں تو آپ ڈارک گلاسز کا استعمال ضرور کریں تاکہ آپ کی آنکھوں میں ڈائریکٹ کوئی چیز ایسی نہ جائے. ان چیزوں سے کرنے کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ اب انفیکشن ہو گئی ہے یا ہو رہی ہے، مقامی ڈاکٹر کو دکھائیں. آپ لیٹ کرتے ہیں، انفیکشن اسٹیبلش ہو جاتی ہے. اور بعض اوقات تو یہ دیکھا گیا ہے کہ السر کے کیسز ہیں، بیکٹیریل السر ہے، فنگل السر ہے، اور سٹیرائڈ کا استعمال ہو رہا ہوتا ہے. اور سٹیرائڈ کا استعمال جب ان السرز میں کرتے ہیں تو وہ آنکھ بچتی نہیں ہے. پھر ہم جتنا زور لگاتے ہیں وہ پھر بچنے کا نام نہیں لیتی. السر جو ہے وہ ٹریٹ نہیں ہوتا، وہ ہیل نہیں ہوتا اور ریزسٹنٹ ہوتا ہے وہ. تو اس لیے پھر وہ کافی سارے جو ہے وہ کارنیوپیسٹی بن جاتی ہے، بعض اوقات آنکھیں ضائع ہو جاتی ہیں. تو یہ آپ لوگوں سے گزارش ہے، ایک تو اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں،
پروٹیکٹیو گلاسیں لگائیں، سن گلاسیں لگائیں. دوسرا ایک یہ ہے کہ آندھی ہے یا طوفان ہے اس میں اپنے آپ کو محفوظ کر لیں. اور اگر کام کرتے ہوئے کھیتوں میں اس وقت اپنے آپ کی حفاظت بھی کریں، گلاسیں لگا کے رکھیں. اور اگر پرابلم ہو جاتا ہے تو فوراً دکھائیں آپ ڈاکٹر کو. اچھا، اکثر لوگ کرتے ہیں کہ اگر آنکھ کے اندر کوئی کچرا گیا ہے تو خود نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا، نکالتے بھی کیسے ہیں؟ بعض لوگ کاغذ کے ٹکڑے سے نکالتے ہیں. اس میں اگین اگر فنگل نہیں بھی تھا تو آپ اس کو فنگس انٹروڈیوس کرتے ہیں. اس طرح کی چند چیزیں ہیں جو اگر آپ احتیاط کریں گے، اپنے آپ کو یعنی ان چیزوں سے محفوظ کریں گے، تھوڑی احتیاط کے ساتھ بچنے کی کوشش کریں گے تو کافی ساری بیماریوں سے آپ کی بچت ہو جائے گی اور اپنے آپ کی نظر بھی محفوظ رہے گی. تھینک یو ویری مچ اتنی پروڈکٹیو انفارمیشن دینے کے لیے ہمیں. اور اگر آپ کو ہماری یہ جتنی بھی انفارمیشنز ہیں، جتنی ویڈیوز ہم بنا رہے ہیں، یہ آپ کو اچھی لگ رہی ہوں تو آپ ضرور آگے شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے اس سے فائدہ اٹھا سکیں. کیونکہ یہ وہ کوسچنز ہیں جو تقریباً ہر کسی کے مائنڈ میں ہوتے ہیں، اور اویئرنیس دینا جو ہے وہ ہمارا فرض ہونا چاہیے، اگلے کو بتانا چاہیے. تو سر تھینک یو ویری مچ، آپ نے ہمیں اتنا ٹائم دیا اور ساری چیزیں ہماری ہم سے ڈسکس کی، کلیئر کی ہمارے کوسچنس. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے پوڈ کاسٹ میں. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ. ویلکم میم صبح. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.